السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MN ٹیسٹ ماسٹر اور میں ہوں آپ کا مینٹور محمد نوید نواز۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے PPSC کے ریلیٹڈ، اور اس سیریز میں ہم PPSC کے ریلیٹڈ بیسک چیزیں معلوم کر رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک بہت ہی زبردست ہونے والا ہے، کیونکہ ہم اس میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج کا یہ جو ٹاپک ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کس چیز پہ ہونے والا ہے۔ واٹ آر دا چانسز ٹو کلیئر PPSC؟ اس طرح کا یہ جو کویسچن ہے موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور ہر کینڈیڈیٹ کے مائنڈ میں یہ ابھرتا ہے کہ ہم کتنی مرتبہ PPSC کے ایگزام میں اپیئر ہو سکتے ہیں، کتنی بار PPSC کا پیپر دے سکتے ہیں، کتنے چانسز ہوتے ہیں PPSC کو پاس کرنے کے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جو کویسچن ہے اس کا آنسر دیا جائے کینڈیڈیٹس کو، تاکہ ان کو تھوڑا پتہ چلے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے اس کا طریقہ کار PPSC کا۔ تو بیسیکلی PPSC کے 3 چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کمپٹیٹیو ایگزام ہے۔ اس میں آپ کا جو ہے 5 بندوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے انٹرویو میں۔ تو جو سب سے اچھا پرفارم کرتا ہے، جو بیسٹ ہوتا ہے، وہی جو ہے اپنی جاب لے سکتا ہے، وہی اپنی جاب کو سیکیور کر سکتا ہے۔ ادروائز دوسرے جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، جو سب سے زیادہ اپنے ٹیلنٹ کو شو کرتا ہے اچھے طریقے سے انٹرویور کے سامنے، وہی کر سکتا ہے سروائیو۔ ادروائز دوسرے جو لوگ ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو میری آپ کو یہی اگین ایڈوائز ہوگی، مشورہ ہوگا کہ آپ محنت کریں، آپ اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کریں۔ جب آپ نے ایک ٹارگیٹ رکھ لیا ہے کہ ہم نے PPSC کو کرنا ہے، یہ ایک چھوٹا ٹارگیٹ نہیں ہے، بہت بڑا ٹارگیٹ ہے، اور یہ کمپٹیٹیو ایگزام ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت ساری انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو آپ نے لگانا بھی ہے اپنی اسٹڈیز میں۔ اس انرجی کو سیو رکھیں، محنت کریں، کیونکہ جب بڑا ٹارگیٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس کے لیے انرجی بھی زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو آپ کو محنت بھی زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو میں آج چاہ رہا تھا کہ آپ کے اندر تھوڑے موٹیویٹ کروں، آپ کے اندر تھوڑی امید پیدا کروں۔ تو مجھے ایک واقعہ، ایک جو بہت ہی بڑا اچھا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے آئنسٹائن کا، جو کہ بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے دنیا کا۔ آئنسٹائن اپنی ایک بک، جو کہ انہوں نے خود اپنی ایک بک لکھی بایوگرافی پر، تو وہ اس میں لکھتے ہیں کہ مجھے جب سکول کے پرنسپل نے اپنے سکول سے نکالا، ایک پرچی دی اور کہا جا کے اپنی مدر کو دینا، تو میں پرچی لے کے گیا۔ میں پڑھ نہیں سکتا تھا اس پرچی کو، کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ تو میں وہ پرچی لے کے جب اپنی مدر کے پاس گیا تو ان کو دی، تو میری والدہ نے وہ پرچی کھول کے پڑھا، پھر مجھے کہا کہ بیٹا آج سے آپ سکول نہیں جائیں گے۔ میں نے پوچھا کیوں مام؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پرنسپل نے یہ بتایا ہے، ٹیچر نے، کہ آپ اتنے لائق اور اتنے ذہین اور انٹیلیجنٹ ہو کہ ہمارے پاس اس کی قابلیت کے مطابق ٹیچرز نہیں ہیں جو ان کو پڑھا سکیں۔ تو ہوتا یہ گیا کہ وہ پڑھتا رہا، ایک دن بڑا سائنسدان بن گیا، سائنٹسٹ بنا۔ پھر اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ میں گھر اپنا جو شفٹنگ کر رہے تھے ہم اپنے گھر کی، تو میری والدہ کی وفات ہو چکی تھی، ڈیتھ ہو چکی تھی، میں گھر شفٹنگ کر رہا تھا، تو وہ مجھے پرچی ملی جس کو میں اب پڑھ سکتا تھا۔ تو وہ میں نے پرچی پڑھی، تو اس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ اتنا نکما اور نالائق ہے کہ ہم اس کو پڑھانے کے قابل نہیں ہیں، ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے، اس کو لے جاؤ، اس اسکول میں ہم اس کو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ دوسروں کو بھی خراب کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے، اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کی ماں نے اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ پرچی کے اوپر جو سٹیٹمنٹ لکھی تھی اس کو الٹ پڑھا تھا، تاکہ اس کے اندر نا امیدی جو ہے ختم ہو، امید پیدا ہو، جذبہ ہو پیدا، اس کے اندر کچھ کرنے کی جو لگن ہے وہ پیدا ہو، مایوس نہ ہو۔ اس لیے اس نے اسے موٹیویٹ کیا تھا کہ تم اتنے ذہین ہو، لہذا میں آج سے تمہیں پڑھاؤں گی۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر امید اور جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مشکل نہیں ہے، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، مجھے امید ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کو فلی گائیڈ کروں گا، اور ہم سب مل کے اس کو اچیو کریں گے، اس گول کو۔ تو جو ہمارا کویسچن ہے کہ اس میں کتنے چانسز ہوتے ہیں، تو چانسز میں نے پہلے ہی بتایا 3 ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح ہوتے ہیں۔ 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، 40% نمبروں والا جو ہے وہ پاس ہوتا ہے۔ اس میں پاس فیل کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا، جس کے اچھے نمبر ہوتے ہیں وہی کوالیفائی کر جاتا ہے۔
پاس ہو جائے تب بھی وہ جو ہے جاب نہیں لے سکتا، کیونکہ میرٹ اس کا ہائی ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، جو ٹاپ پہ پڑے ہوتے ہیں وہی لوگ آگے جاتے ہیں انٹرویو میں۔ تو وہ انٹرویو اور میرٹ کلیکشن کا فارمولہ میں اسی چینل پہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا، کس طرح میرٹ بنتا ہے، کتنا میرٹ ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک جو امپورٹنٹ کویسچن ہے میرٹ کے بارے میں، تو وہ علیحدہ ہم ڈسکس کریں گے۔ آج ہم بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا چانسز کتنے، چانسز 3 ہوتے ہیں۔ 40 نمبر جو لیتا ہے 100 میں سے وہ پاس ہو جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے وہ پاس تو ہو جاتا ہے لیکن کوالیفائی نہیں بھی کر سکتا، سیم ٹائم کر بھی جاتا ہے۔ یہ سیٹوں پہ ہوتا ہے، میرٹ پہ ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتے ہیں سیٹیں تو میرٹ کم بنتا ہے، کبھی کم ہوتے ہیں میرٹ زیادہ بن جاتا ہے۔ تو 40 نمبر لینے والا جب پاس ہو جاتا ہے تو اس کا چانس ضائع نہیں ہوتا، اس کا چانس، اس کے مواقع رہ جاتے ہیں۔ اس کو پی پی ایس سی چانس دیتا ہے کہ وہ اگلے ایگزام میں اپیئر ہو سکے، اس کا چانس باقی ہے۔ اسی طرح آپ اگر کوالیفائی کر کے انٹرویو پہ، اگر 100 نمبر کا انٹرویو ہوتا ہے اس میں سے آپ نے 50 نمبر لے لیے تو پھر آپ پاس ہو گئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 50 نمبر لے کے سلیکٹ ہو جائیں گے، نہیں، 50 لے کے بھی سلیکٹ ہو سکتے ہیں، اور اگر زیادہ لیں گے تو وہ آپ کے جو ہے ایڈیشنل مارکس ہوں گے، وہ آپ کو زیادہ فائدہ دیں گے۔ 50 نمبر لینے سے آپ پاس ہو جاتے ہیں، جس سے آپ کا چانس بچا رہتا ہے، چانس ضائع نہیں ہوتا۔ اگر آپ 50 سے کم لیتے ہیں انٹرویو میں تو پھر آپ کا چانس ضائع ہو جاتا ہے۔ 3 چانسز ہوتے ہیں تو آپ پھر اس میں جو ہے رہ جاتے ہیں، اسی طرح چانسز گھٹتے جاتے ہیں۔ وہ ہوتا یوں ہے کہ ہر ڈپارٹ کی جاب کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے جونیئر کلرک ریونیو ڈپارٹ میں کیا، آپ نے 3 بار پیپر دیا، 40 نمبر سے کم آئے، یا کبھی انٹرویو میں گئے 50 سے کم آئے، تو پھر آپ کے وہ 3 چانس ضائع ہو گئے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جونیئر کلرک پہ نہیں کر سکتے، پی پی ایس سی کی پوسٹ، پی پی ایس سی کے ایگزام میں اپیئر نہیں ہو سکتے جونیئر کلرک کے لیے۔ تو اس کی ہوتا ہے کہ آپ جونیئر کلرک کسی اور ڈپارٹ میں آئے گا تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں، جیسے پنجاب پولیس ہے یا اور ڈپارٹس ہیں، ایگریکلچر ہے یا دوسرے ڈپارٹس ہیں، ایجوکیشن ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ڈپارٹ آپ نے پہلے چوز کیا تھا جونیئر کلرک کے لیے، اس ڈپارٹ میں آپ نہیں جا سکتے۔ تو اسی طرح میں آپ کو یہ گائیڈ لائن دوں گا، آپ کو یہ ایڈوائس دوں گا کہ اگر آپ کی تیاری نہیں ہے پی پی ایس سی پیپر دینے کے لیے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو میرا پیپر ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے میری تیاری ہے نہیں ہے، تو میری آپ کو یہی ایڈوائس ہوگی، اگر تو تیاری ہے آپ کی، پھر آپ پیپر میں اپیئر ہوں، ایگزامینیشن ہال میں جائیں، پیپر دیں اچھے سے۔ اور پیپر دینے کی بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اس میں، کیونکہ نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے 0.25، ٹھیک ہے نا، 4 اگر آپ ایم سی کیوز غلط کریں گے تو 1 آپ کا نمبر چلا جائے گا۔ تو اس طرح آپ نے وہ ٹک کرنا ہے جو آپ کو 100% آتا ہے، نہیں آتا اس کو چھوڑ دیں، تکا نہیں لگانا، اس سے آپ کے میرٹ میں بہت سارا فرق پڑتا ہے۔ 0.25 سے بھی بندے رہ جاتے ہیں انٹرویو سے، میں نے دیکھا ہے، ہمارے سر بتا رہے تھے ہمیں کہ اس چھوٹے سے مارجن سے بھی رہ جاتے ہیں بچے انٹرویو میں اور یا فائنل میرٹ میں۔ تو اس طرح آپ نے تکے نہیں لگانے، کیونکہ پھر آپ کو پچھتاوا ہوگا جب آپ اتنے کم مارجن سے رہیں گے کسی بھی سٹیج پہ، انٹرویو میں یا فائنل میرٹ لسٹ میں، تو آپ کو دھوکا۔ آپ وہی لگائیں جو آپ کو ایکوریٹ پتہ ہے کہ یہ آنسر اس کا یہ ہے، بس، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کم از کم جا کے آپ نے 60-70 ایم سی کیو جب دیکھنا ہے میں نے صحیح کر لیا، تو پھر تو آپ اپنی آنکھیں باندھ ہی کر رکھیں، اس کو کھولیں نہیں۔ ہاں اگر آتا ہے تو لگا دیں، ادروائز اگر نہیں آتا تو پھر چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کا میرٹ ویسے بھی 60-70 پہ کم از کم انٹرویو کو چلا جاتا ہے۔ ہاں اگر 1-2 سیٹیں ہیں پورے پنجاب میں تو پھر تو 90+ جاتا ہے، پھر کم نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے آپ کو جو 100% ہو وہی لگانا ہے، اس کے بعد آپ نے نہیں لگانا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میری تیاری نہیں ہے، اس بار میں نہیں دے سکتا، تو آپ نے پیپر میں اپیئر ہی نہیں ہونا۔ آپ اگر ایگزامینیشن ہال میں اپیئر ہو گئے، پیپر کے لیے حاضری لگ گئی آپ کی، تو پھر آپ کا چانس ضائع، پھر آپ اٹیمپٹ ہو گئی آپ کی ایک۔ ہاں اگر آپ نے وہ نہیں گئے پیپر میں تو پھر آپ کا چانس رہ جائے گا، آپ کی حاضری نہیں لگے گی، غیر حاضر ہوں گے، ابسینٹ ہوں گے، تو پھر آپ کا چانس بھی اس طرح بچا رہے گا۔ آپ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اپنی محنت کر کے پھر چلے جائیں۔ اس طرح خاص طور پر سب انسپیکٹر کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اس چیز پہ زیادہ توجہ دیں، کیونکہ یہ ان کا شوق ہوتا ہے پنجاب پولیس کو جوائن کرنا،
تو پھر ایج کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ بیچارے تیاری کرتے نہیں ہیں، پیپر خوشی میں آ کے دے دیتے ہیں، وہ فیل ہو جاتے ہیں، پھر ان کا ایک چانس ضائع ہو جاتا ہے، پھر جب وہ اگلی بار جاتے ہیں پھر وہی کام فیل، جب ان کی تیاری جب ہوتی ہے اس وقت ان کے پاس انفارچونیٹلی چانس نہیں ہوتا پیپر میں اپیئر ہونے کا۔ تو یہ بعض سم ٹائم ہو جاتا ہے ایسا، تو میں یہ آپ کو کہوں گا کہ آپ محنت کریں، فوکس کے ساتھ اپنی اسٹڈی پہ توجہ رکھیں، کم از کم 5-7 گھنٹے پڑھیں، اپنے اپڈیٹڈ نوٹس لیں۔ میں کوشش کروں گا جو مجھے اکیڈمی سے نوٹس ملے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اچھے سے پوری گائیڈ لائن دوں تاکہ آپ کو جو ہے فلی پریپریشن کرنے میں آپ کو ہیلپ ہو۔ تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے جس طرح لوگ واٹس ایپ پہ مجھے کہتے ہیں، ایک میڈم کا میسج آیا ہوا تھا کہ میں بی ایس میتھ ہوں اور کمپیوٹر بھی کیا ہوا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں پی پی ایس سی کیسے تیاری کروں، تو سر مجھے بتا دیں۔ تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، ایسے لوگوں کو جن کو پتہ نہیں ہے ان کی گائیڈ لائن دے رہا ہوں ان کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا وہ مقصد جو تھا، ایک ٹارگیٹ تھا، وہ اب پورا ہو رہا ہے، کیونکہ میری وجہ سے کسی کو کچھ حاصل ہو رہا ہے، تو یہ میرے لیے بہت ہی پرسکون اور اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت ہی اچھا کام ہے کہ میں کر رہا ہوں۔ تو میں اسی طرح کی اور ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ کو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز سینڈ کرتا ہوں، شیئر کرتا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کرنا تو ہرگز نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی زندگی میں اچھا کریں۔ اللہ حافظ۔